باب التطوع باللیل والنہار کیف ہوا، رات اور دن کی نفل نماز کس کیفیت کے ساتھ ہوگی۔ تطوع خوش دلی کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے، انسان کو اس کے پڑھنے میں اختیار ہو۔ فرض نمازیں ہیں، یہ ساری تطوع کہلاتی ہیں، خواہ وہ سنتیں ہوں خواہ وہ نوافل ہوں۔ تو تطوع باللیل والنہار کی کیفیت کے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے۔ پہلے دو حدیثیں جو پیش کی ہے وہ ایک فریق کے لیے استدلال کا مرکز ہیں اور ذریعہ ہے۔ حدیث شریف وہی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت علي بن عبد الله البارقي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال وأراه قد رفعه إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو حضور علیہ السلام تک مرفوع کر دیا تھا، حضور کی طرف اس کی نسبت کر دی تھی، اور الفاظ اس کے حدیث کے یہ ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن کی اور رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں۔ دوسری حدیث شریف بھی قال حدثنا فہد قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنینی عن العمری عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں حدیثوں میں یہ دو شخصیتیں پیش نظر رہیں، علی ابن عبداللہ البارقی اور دوسری حدیث میں عمری۔ اب امام طحاوی کا تبصرہ۔ قال ابو جعفر فذهب قوم فراد بصیر رحمۃ سب کی رائے یہ ہے کہ نفل نماز یعنی تطوع کی نماز دن کو وہ دو دو رکعتیں ہوں گی۔ فقالوا هكذا، انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح صلاۃ اللیل والنہار، دن اور رات کی نماز، دن کی بھی نماز رات کی بھی نماز مثنا مثنا دو دو رکعتیں ہوں گی۔ پھر فرماتے ہیں یسلم فی کل رکعتین، ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرے گا۔ واحتج بالآثار، ان سے استدلال کیا۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسرے لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، وہ امام راوی ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، اللہ ابن مبارک ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد، امام اسحاق رحمہ اللہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ اما صلاۃ النہاری، دن کی جو نماز ہے، فإن شئت أن تصلي بتکبیرۃ مثنى مثنى تسلم فی کل رکعتین وإن شئت أربعا، آپ کی مرضی پر ہے، دو دو رکعت پڑھو ایک سلام کے ساتھ، اور یا دو دو رکعتیں یعنی ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دو، اور چاہو تو چار رکعت کے بعد ایک سلام پھیر دو، لیکن اس سے زیادہ مکروہ ہے۔ وکریہ ان یزیدہ، کہ نمازی زیادہ کرے علی ذلک، اس پر شیئن کچھ بھی، 6 رکعتیں 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن واختلفوا فی صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے بارے میں انہوں نے اختلاف فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقال بعضهم ان شئت صلیت بتکبیرۃ رکعتین وان شئت اربعا وان شئت اربعا وان شئت اربعا، 4 رکعتیں، یہ لفظ 2 دفعہ لکھا ہے ہماری کتاب میں، ایک دفعہ ہونا چاہیے، وان شئت اربعا وان شئت ستا وان شئت ثمانیہ، چاہو تو ایک تکبیر کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھو، چاہو تو 4 پڑھو، چاہو تو 6 اور چاہو تو 8 سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور یہ بات جنہوں نے کہی ہے، وممن قال ذلك ابو حنیفہ، اس نظریے کے جو قائل ہیں کہ دن کی نماز تو 2 اور 4 پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز تطوع کی نماز، لیکن رات کی نماز 2 سے لے کر 8 تک پڑھنے کی گنجائش ہے۔ یہ نظریہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
لیکن بہرحال جو رات کی نماز ہے وہ 2 رکعتیں ہوں گی، اور یہ ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا پہلے نظریے اور دوسرے نظریے میں یہ ہوگا۔ پہلا موقف تھا کہ دن اور رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، زیادہ پڑھنی مکروہ ہے، ایک سلام کے ساتھ 2 سے زیادہ نفل نماز تطوع کی نماز مکروہ ہے۔ دوسری بات یہ تھی، دوسرا نظریہ کہ دن کی نماز تو 2 اور 4 دونوں ہو سکتی ہے، رات کی نماز میں پھر اختلاف ہو گیا، 2 4 6 8 یہ امام ابو اللہ کا موقف ہے، اور صرف 2 رکعتیں یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ، اور جو دن کی نماز ہے کہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی، یہ رائے ہے امام ابو حنیفہ کی بھی، امام ابو یوسف کی بھی، اور امام محمد رحمہم اللہ کی۔ وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَامِ، گزشتہ مقالے والے جو صرف 2 رکعت کے قائل ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی، ان کے خلاف حجت ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کل من روا حدیث ابن عمر سوا علی البارقی وسوا ما روى العمری عن نافع عن ابن عمر، اوپر عرض کیا تھا کہ علی ابن عبداللہ البارقی اور دوسرے عمری جو نافع کے شاگرد ہیں ابن عمر، ان دونوں بزرگوں کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے دوسرے حضرات بھی ہیں علی البارقی کے علاوہ اور عمری کے علاوہ۔ ان حضرات نے جو روایتیں پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، تو وہ عمری اور ابن عبداللہ البارقی یہ دونوں تو صلاۃ اللیل مثنا مثنا کی روایت، جبکہ دوسرے حضرات اس کو صلاۃ اللیل کے ساتھ خاص کرتے ہیں، صرف رات کی نماز۔ سوا علی البارقی دون صلاۃ النہار، دن کی نماز نہیں ہے۔ وقد ذکرنا ذلك في باب الوتر، وتر کے باب میں یہ بات تفصیل سے ہم ذکر کر چکے۔ وقد روی عن ابن عمر من فعله بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وتر کے باب میں یہ بات وہاں گزری تھی، کے خلاف وسلم کے زمانے کے بعد ایسا فعل رہا جو دلالت کرتا ہے یہ 2 حدیثیں درست نہیں ہے۔ علی البارقی کی حدیث جو ابن عمر سے منقول ہے، یا عمری کی جو ابن عمر ہے، یہ دونوں حدیثیں درست نہیں ہیں۔ وجہ کہ وہ حدیث فاسد ہیں ان کی نظر میں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ عمل کیا تھا رضی اللہ عنہ کا، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ آ جائے گی کہ نماز پڑھی ہے۔ اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم انه كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار 4۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ رات کو 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور دن کو 4، تو اپنا عمل تو دن کو 4 رکعت پڑھنے کا ہے، تو صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا والی روایت متاثر ہوگی۔ جو وہ روایت کر رہے ہیں وہ جو خود عمل کر رہے ہیں ان میں تعارض آ گئے۔ وبه قال حدثنا فاض قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن حبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة 2 ثم 4۔ یہ ہے دن کا تطوع
جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، درمیان میں سلام کے ساتھ فاصلہ نہیں پیدا کر رہے ہیں، اور جمعے کے بعد پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں پھر 4. فاستحال ان يكون ابن عمر يروي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما روى عنه علی البارقی ثم يفعل خلاف ذلك. اب یہ بات محال ہو گئی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے وہ روایت بھی کرتے ہوں جو علی البارقی نے روایت کر کے ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی کرتے ہوں، تو خود اپنی روایت کے خلاف وہ کیسے چل سکتے ہیں؟ اس لیے وہ روایت متاثر ہے. پھر اس دنیا میں ان کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے، دوسرے محدثین کو اس کو سننے سے نتیجہ نکل جائے گا. وبه قال حدثنا فحدثنا علي بن شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبيدة الضبي قال وحدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبيدة قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عن قزاعة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال ادمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادمان کہا جاتا ہے عادت بنائی رسول اللہ علیہ السلام نے اور مداومت اختیار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعات 4 رکعتوں کی بعد زوال الشمس، سورج کے زوال کے بعد. میں نے کہا حضرت آپ تو ان 4 رکعتوں پر مداومت اختیار کیے ہوئے ہیں اور پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ جو 4 رکعت ہیں. فرمائے ابو ایوب سورج تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، سورج کے زوال سے لے کر نماز ظہر کے پڑھنے تک دروازے رہتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے اس میں کوئی نیک عمل اوپر چڑھ جائے دروازوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے. تو میں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول اوفی کلہن قراءۃ، کیا ان ساری رکعتوں میں قراءت ہوگی؟ فرمایا ہاں. میں نے کہا درمیان میں سلام فاصل ہوگا؟ فرمایا لا، سوائے تشہد کے اور کوئی سلام نہیں ہوگا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تو دن کو 4 رکعت پڑھنے کے بارے میں حضور علیہ السلام کی مداومت کو بیان کر رہے ہیں. اگلی روایت وبه قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا فهد بن حيان قال حدثنا شعبة عن عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن المنجاب عن قزاعة عن قرطاع عن أبي أيوب رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن، 4 رکعتیں جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے ان کے درمیان سلام نہیں ہے، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں ان 4 رکعت کے لیے کہ جن کے درمیان سلام نہ ہو 4 رکعت پڑھی جائیں. قال ابو جعفر فقد ثبت بهذا الحديث انه قد يجوز ان يتطوع ب4 ركعات بالنهار. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کی اس حدیث سے جو 2 سندوں کے ساتھ آپ نے پڑھ لی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ نفل پڑھنا 4 رکعت کے ساتھ، تطوع کہ آدمی نفل پڑھے 4 رکعتیں پڑھے اور دن کو پڑھے درمیان میں کوئی سلام نہ ہو، یہ ثابت ہے، یہ جائز ہے. فثبت بذلك قول من ذکرنا، اس حدیث مبارک کے نتیجے میں ان لوگوں کا مذہب ثابت ہوا جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انہ ذهب الى ذلك، جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے اور پڑھ سکتا ہے، پھر 2 رکعت پر اصرار یہ مناسب نہیں ہے. وقد روی هذا ايضا عن جماعت من المتقدمین. فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 حدیثیں پیش کی حضرت ابو ایوب انصاری کی، اس سے کس کا موقف ثابت ہوا؟ 2 رکعتیں پر اصرار کرنے والوں کے خلاف والوں کا موقف ثابت ہو گیا. لیکن بعد کے حضرات بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، صرف حدیث پر اکتفا نہیں ہے، بعد کی
شخصیات متقدمین حضرات ان کی ایک بڑی جماعت اس کی تائید کر رہی ہے۔ اس پر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو مبارک حدیثیں پیش کی ہیں۔ متقدمین میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تو پہلے صحابہ کو پیش کریں گے۔ وہی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراہیم ابن طہمان عن عبیدۃ عن ابراہیم قال کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے یصلی 4 رکعات قبل الظہر و4 رکعات بعد الجمعۃ و4 رکعات بعد الفطر والاضحى لیس فیہن تسلیم فاصل وفی کلہن القراءۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 4 رکعت ظہر جمعے کے بعد اور 4 رکعت عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ درمیان میں کوئی سلام نہیں ہوتا تھا فاصلے والا، لیکن سب کے اندر قراءت ہوتی تھی، تو 4 رکعت دن کو ثابت ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی قال حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا ابو معاویہ الضریر عن محل الضبی عن ابراہیم ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان یصلی قبل الجمعۃ، جمعے سے پہلے 4 رکعت، بعد میں 4 رکعت، درمیان میں سلام کے ساتھ کوئی فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ آگے علی بن شیبہ قال حدثنا، اب یہ 2 حدیث صحابی سے آ گئی، اس کے بعد تابعین کا عمل پیش کریں گے۔ تابعین میں انہوں نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو پیش کیا ہے اور ان کی حدیثیں اب ذکر ہو رہی ہیں۔ تو بیان کرنے والے علی بن شیبہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن حسین عن ابراہیم رحمہم اللہ قال ما كانوا يسلمون في الاربع قبل الظہر، ظہر کی 4 رکعتیں جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی تھی، ظہر کی نماز فرض سے پہلے 4 رکعتیں سنت کی، کیونکہ سنت کو بھی تطوع کہتے ہیں، تو وہ سلام نہیں پھیرتے تھے 4 کے درمیان میں، 4 مکمل کر کے سلام پھیرتے تھے۔ وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص عن مغيرة قال سأل محل ابراہیم عن الركعات قبل الظہر۔ محل نامی شخصیت نے ابراہیم سے پوچھا، محل ابراہیم عن الركعات، ابراہیم سے سوال کیا محل نے ان رکعات کے بارے میں جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، کیا ایفصل بینہن، درمیان میں فاصلہ کرے گا سلام کے ذریعے سے؟ قال، انہوں نے فرمایا ان شئت اکتفیت، اگر تم چاہو تو کفایت کرو تشہد کے سلام کے ساتھ، چاہو تو فاصلہ کر لو، دونوں کی گنجائش ہے۔ تو 4 رکعتوں کا جواز یہاں سے بھی ثابت ہو گیا۔ اگلی روایت بھی حضرت ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبۃ عن ابی معشر ان ابراہیم قال صلاۃ اللیل والنہار مثنى مثنى، دن اور رات کی نماز 2 رکعات ہیں، لیکن الا انک ان شئت، اگر تم چاہو صلیت من النہار 4 رکعات، دن کو 4 رکعتیں پڑھ لو تو جائز ہے، اور سلام اس کے بالکل آخر میں ہو۔ قال ابو جعفر فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا وما روينا في هذه الآثار، دن کی نماز کا حکم ثابت ہو گیا اس ترتیب کے ساتھ جو ہم ذکر کر چکے ہیں اور جس کو ہم روایت کر چکے ہیں آثار میں۔ وما روینا فی هذه الآثار، اور جو ان آثار میں ہے اس کو کسی نے دفع نہیں کیا، مدافعت اس کی نہیں ہوئی، اس کا معارض کوئی چیز ہے نہیں۔ وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف وما ذكرنا في أول هذا الباب، اب اس سے پتہ چلا کہ دن کی نماز میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ وہ جو 2 حدیثیں تھی ان پر اعتراض ہوا، اختلاف اگر ہے تو صلاة اللیل میں ہے۔ وہ یہ کہ شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 8 رکعتیں، 6 اور 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور 2 رکعتوں ہی پر اصرار کیا ہے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے۔ فکان من حجت الذین جعلوا له ان يصلى باللیل 8 لا يفصل بینہن بتسلیم، حجت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ رات کی نماز 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اس کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور ان میں 3 رکعت وتر ہیں، تو 3 رکعت وتر، 8 رکعتیں پیچھے
ततव्वुअ में रह गई। इससे ये नतीजा निकालते हैं आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज अभी भी कट रही है क्या? अच्छा, तो बात ये चल रही थी कि जिन लोगों ने ये कहा था कि रात की नमाज 8 रकातें हैं, उन्होंने इस हदीस शरीफ से इस्तेदलाल किया है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम रात को 11 रकातें पढ़ते थे और उनमें 3 वितर है। तो खुद इस नतीजे पर पहुंच गए कि 11 में से 3 निकाली जाए तो अब आगे इस पर सबूत पेश कर रहे हैं। من حجة الذين جعلوه يصلى بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم। उन लोगों के लिए हुज्जत जिन्होंने इस बात के लिए दलील पेश की थी कि रात की नमाज 8 रकातें हैं, दरमियान में सलाम नहीं होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक है कि कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु कान युसल्ली बिल्लैल 11 रकातन 11 रकातें पढ़ते थे। मिनहल वित्र, उनमें वितर 3 रकातें। इससे इस्तेदलाल वो करते हैं, लेकिन इसका जवाब देते हैं कि उनसे कहा जाएगा कि इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह ने हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर से नकल किया है और उन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो रात को 8 रकातें पढ़ते थे ना वितर के अलावा, तो हर 2 रकातों के बाद सलाम फेरते थे। वहाज़ल बाब इन्नमा युअख़ज़ु मिन जिहति तौक़ीफ़, और यही ये बात नमाज की रकातें एक सलाम के साथ कितनी पढ़ी जा सकती है, ये असल में तौक़ीफ़ी मसला है। तौक़ीफ़ी, इसमें क़यास को दखल नहीं है, वजह नज़र यहाँ नहीं चल सकता, इसमें इत्तिबा पर दारोमदार है, क्योंकि ये चीज़ इंसानी अकल की नहीं है कि 2 रकात एक सलाम के साथ, 4 रकात एक सलाम के साथ, 8 एक सलाम के साथ, ये खुद राय की चीज़ नहीं है। इसमें इत्तिबा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल और कौल का, और इसी तरह सहाबा-ए-किराम के कौल, सहाबा-ए-किराम के फ़ेल का हुज़ूर अलैहि वसल्लम के बाद। फलम नजिद अन्हु मिन फ़िअलिही वला मिन क़ौलिही अन्नहु अबाहा अन युसल्ला फ़िल लैल बितकबीरतिन अक्सर मिन रकातैन। कहते हैं हमें हुज़ूर अलैहि वसल्लम के फ़ेल से, आपके कौल से ये बात नहीं मिली, और न सहाबा-ए-किराम के कौल फ़ेल से कि रात को उन्होंने 2 रकातों से ज़्यादा रकातें एक तकबीर से पढ़ी हों। लिहाजा 8 रकातें और 6 रकातों की बात ख़त्म हो गई। रात को इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि वाली बात जो है वो इमाम तहावी ने राजिह कर दी कि रात को अगर नफल पढ़ने हैं तो 2-2 रकात पढ़े। वबिज़ालिक नअख़ुज़ु व असह्हुल क़ौलैनि इंदना फ़ी ज़ालिक, इसी को हम लेते हैं कि रात की नमाज 2-2 रकात होगी, दिन की नमाज 2 और 4 हो सकती है, और 6 और 8 और 4 की बातें रात को नहीं होंगी, और यही कौल सही कौल है इमाम तहावी, इमाम अबू यूसुफ की राय ये। नमाज जुमा के बाद, जुमा की नमाज पढ़ने के बाद जिनको हम सुन्नत की शक्ल में अदा करते हैं, कितनी रकातें हैं और कैसी हैं, इसमें इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत पेश की है। सबसे पहले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की, अभी क़ाल हद्दसना यूनुस क़ाल हद्दसना सुफ़यान सुहैल बिन अबी सालिह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन काना मुसल्लियन मिनकुम बअदल जुमुअति फलयुसल्ली अर्बअन, जुमे के बाद नमाज पढ़ने वाला हो तो 4 रकातें पढ़े। इमाम तहावी फरमाते हैं कौम इसी नजरिए की तरफ गई न ततव्वुअ बअदल जुमुअति अल्लज़ी ला यंबग़ी तर्कुहु, वो ततव्वुअ के जुमे के बाद उसका तर्क मुनासिब नहीं है, वो 4 रकातें हैं, दरमियान में फासला नहीं होगा सलाम के साथ। वहतज्जू फी ज़ालिका बिहाज़ल हदीस, इस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि नमाज जुमा के बाद रकातें 4 हैं। अब इस कौम से मुराद आपके मुहश्शी ने वो कौम जिक्र की है इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद अहमद इब्न हंबल रहमहुमुल्लाह। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह की एक रिवायत
اور اسحاق ابن راہوے فإنهم قالوا السنة بعد صلاة الجمعة 4 رکعات، یہ آگے تفصیل آ رہی. وخالفهم في ذلك آخرون، دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے. مخالفین کو بھی حاشیے میں ذکر کیا ہے کہ عطا ابن ابی رباح، احمد ثوری، شافعی، ابو یوسف، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں کہ جمعے کے بعد جو سنتیں ہیں وہ 6 رکعتیں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں کہ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل التطوع بعد الجمعة الذي، جمعے کے بعد تطوع، وہ تطوع جس کا ترک مناسب نہیں، وہ 2 رکعتیں ہیں، تطوع بعد الظہر، جس طرح ظہر کے بعد 2 رکعتیں ہوتی ہیں. یہ دوسرا نظریہ ہے. 2 نظریے ہو گئے. وخالفهم في ذلك آخرون، اب حاشیہ نمبر جو اس پر لگا ہے، اس خالفهم في ذلك آخرون، میرے پاس وہ 2 لکھا ہے، آپ کے پاس کیا ہوگا؟ اس میں انہوں نے جو نام ذکر کیے ہیں امام مالک ہیں، احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، یحییٰ بن یحییٰ ہیں، زہری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے بعد 2 رکعتیں ہیں، بس 2 رکعتیں. پہلا نظریہ 4 رکعت کا گزرا، دوسرا نظریہ 2 رکعت. اس پر دلیل پیش کرتے ہیں. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابو بشر الرقيق قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي ركعتين بعد الجمعة الا في بيته، جمعے کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے مگر اپنے گھر میں پڑھتے تھے. تو 2 رکعتیں ثابت ہو گئی. اس کے ساتھ ہی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم رأى رجلا رکعتین بعد الجمعۃ، جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. ایک شخص کو دیکھا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، تو فدفعه وقال اتصلی الجمعۃ اربعا، جمعے کے دن 4 رکعت پڑھتے ہو؟ اور فرماتے ہیں وکان ابن عمر یصلی الرکعتین فی بیتہ، حضرت ابن عمر 2 رکعتیں اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا ہے. 2 باتیں سامنے آخرون جو ہیں، یہ میرے پاس حاشیہ 3 ہے، آپ اس کے اوپر کا حاشیہ دیکھ لیں. عطا بن رباح، مجاہد، حمید بن عبد الرحمن، ثوری، ابو یوسف، یہ سارے حضرات اس میں ہیں. یہ سارے بعد الجمعۃ الذی لا ينبغي ترکہ 6 رکعات، 6 رکعتیں ہیں، 4 ہوں گی پھر 2 رکعتیں ہوں گی. وقالوا قد يحتمل ان يكون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضرات نے ہوئی کہ 2 رکعت والی، ان دونوں کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ابن عمر کی روایت 2 رکعت والی نہیں، 4 رکعت کی فرمایا جس کو روایت کی ابو وہ کام بھی کیا جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. فکان ذلك زیادۃ فيما تقدم من قوله، حضور علیہ السلام کا جو قول مبارک ہے جو ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے رکعت کا، اس پر یہ اضافہ ہوگا. تو 4 رکعت پر ہوگا. جمعاتی، جمعے کے لیے نے کہا کہ ابو اس میں اور پھر بہت
ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے تو شکایت ہے کہ آواز نہیں آ رہی. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مسئلہ اب پیش کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں جمعے کے بعد کتنی رکعتیں تھیں. ابھی قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي ستا. جمعے کے بعد جو نماز پڑھنا چاہتا ہو تو 6 رکعتیں پڑھا کرے. ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابو الیہ حضرت امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ پسندیدہ بات یہ ہے. پسندیدہ بات سے پہلے میرا مطلب یہ ہے کہ 2 باتیں سامنے آ گئی کہ جمعے کے بعد جو رکعتیں ہیں وہ 4 ہوں گی پہلے یا 2 ہوں گی پہلے، یعنی 6 تو ہیں لیکن پڑھنے کی کیا ترتیب ہوگی تو 2 ترتیبیں سامنے آ گئی. پہلے 2 رکعتیں پڑھ جائے پھر 4 پڑھ جائے، پہلے 4 پڑھ جائے پھر 2 پڑھ جائے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ترجیح یہ ہے کہ پہلے 4 پڑھی جائیں پھر 2 پڑھی جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں منع آیا ہے کہ جمعے کے بعد جمعے کی طرح نماز نہ پڑھی جائے. جمعے کی نماز 2 رکعتیں ہیں تو اس کی طرح نماز پھر 2 رکعتیں نہ پڑھی جائے. اس لیے جمعے کے بعد پھر سب سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی. فثبت بما ذكرنا ان التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة 6 وهو قول ابي يوسف الا انه قال. امام ابو یوسف کا قول ہے مگر انہوں نے یہ بات فرمائی احب الیہ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ 4 سے آغاز کیا جائے پھر 2 رکعتیں پڑھی جائے. لانه هو ابعد من ان يكون، کیونکہ یہ چیز زیادہ دور ہے اس بات سے کہ جمعے کے بعد جمعے کی طرح نماز پڑھی جا رہی ہے. جمعے کے بعد جمعے کی طرح نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، تو اس کی طرح نماز پڑھنا تب ہوگا جب 2 رکعتیں پڑھی جائے. جب 4 پڑھی جائیں گی تو اس سے دوری ہو جائے گی. علامہ قد نہا عنہ، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یا قد نہی عنہ، جس سے روکا گیا ہے ہمیں. فإنه حدثنا، بے شک بات یہ ہے کہ ہمیں سنایا یزید بن سنان نے قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن سلیمان بن مسہر عن خرشۃ ابن الحر ان عمر رضی اللہ عنہ کان یکرہ، وہ ناگوار سمجھتے تھے ان یصلی الجمعۃ مثلھا، کہ جمعے کے بعد اس جیسی نماز پڑھی جائے. تو اب اس سے دوری یہ 6 رکعت کی ترتیب یہ ہو وجہ سے یہ ابو یوسف کو چار کی فضیل 2 سے زیادہ ہے، تو 2 کی فضیلت کم ہوتی ہے زیادہ، اور زیادہ ہونے کی
کہ نماز میں 4 رکعتیں فرض میں موجود ہیں تو نماز افضل ترین شکل پر فرض ہوئی ہے تو اچھی شکل اس کی 4 رکعت ہوئی ہے تو اچھی شکل نفل کی بھی 4 ہونی چاہیے تو لذلك القول الذي بان به اول حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول وہ تھا جو اس باب کے شروع میں گزرا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول باب کے آغاز میں جو گزرا تھا وہ کیا تھا کہ جمعے کے بعد لا بغی رکوع وہ 4 رکعتیں ہیں بس کے یہاں صرف 4 رکعتیں امام ابو یوسف کے یہاں 2 بعد میں پڑھی پہلے پڑھی جائیں گی اگلا جو بات قائم کرتے ہیں اس کا مطلب ایک آدمی بیٹھ کر نفل شروع کرتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے نفل ہو یا کوئی نماز ہو اور پھر رکوع کھڑے ہو کر سکتا ہے کہ نہیں قرات بیٹھ کر کرے اور کھڑے ہو کر پھر رکوع کرے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے احادیث کا ایک ذخیرہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو پہلے ایک حدیث شریف سن لیتے ہیں اس پر وہ خود تبصرہ فرمائیں گے وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخطيب بن ناصح قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر للصلاة قائما وقاعدا کھڑے ہو کر بھی نماز کے لیے تکبیر پڑھا کرتے تھے یعنی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے اور بیٹھ کر بھی لیکن جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو رکوع کھڑے ہونے کی حالت میں کرتے اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھنے کی حالت میں رکوع کرتے یہ حدیث آ گئی اگلی حدیث شریف ہوگی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم یہ جو عبداللہ بن شقیق ہے انہوں نے حضرت ام المومنین سے پوچھا تھا اس بارے میں تو ام المومنین نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مثلہ اس پہلی حدیث کی طرح سواءً برابر سرابر کہ جب حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو رکوع میں بھی قیام کی حالت ہی میں رکوع کرتے اور جب آپ علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھ کر ہی رکوع فرماتے اس کے بعد وہی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر العتكي قال حدثنا ابو هلال عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله اسی طرح کی روایت تو یہ 3 روایتیں یہ 3 حدیثیں ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ابھی قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني بديل بن ميسرة عن ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله یہ چوتھی حدیث ام المؤمنین کی آ گئی وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل فذكر مثله بإسناده 5 حدیث ام المؤمنین کی وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها وعنهم فذكر مثله 6 حدیث ہو گئی وبه قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة وحميد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ایک اور حدیث بھی اسی کے ساتھ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن يونس بن عبيد عن عبد الله بن معقل عبد الله بن معقل عن عائشة رضي الله عنها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ام المؤمنین سے اتنی روایتوں میں یہ بات سامنے آئی کہ بیٹھ کر جو نماز شروع کرے گا تو کھڑے ہو کر پھر رکوع نہیں کر سکتا اسی طرح بیٹھ کر ہی رکوع کرے گا اور بیٹھ کر ہی نماز مکمل کرے گا قال ابو جعفر فذهب قوم ایک قوم گئی ہے اس قوم سے مراد محمد بن سیرین اشہب مالکیہ میں سے اور کچھ ظاہری حضرات ظاہری میں سے ان کی رائے ہے کہ نماز اگر بیٹھ کر شروع کی ہے تو رکوع بھی بیٹھ کر ہی کرے کھڑے ہو کر رکوع کرنا مکروہ ہے فذهب قوم قائما رکوع کے
کرنے کو مکروہ سمجھا ہے انہوں نے. فذهب قوم الى قوم گئی ہے الى کراہت الرکوع رکوع کے مکروہ ہونے کی طرف قائمن کھڑے ہونے کی حالت میں لمن اس آدمی کے افتتح الصلاۃ قائدا جس نے نماز کا آغاز کیا بیٹھ کر. واحتجوا فی ذلک بهذا الحدیث. یہ جو حدیث شریف ام المومنین رضی اللہ عنہ سے متعدد اسانید کے ساتھ آپ نے سنی. یعنی ایک حدیث بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, کئی حدیثیں بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اس حوالے سے کہ متن ایک اور صحابی بھی ایک ہے, لیکن متعدد اس حوالے سے کہ سند متعدد ہو. وخالفهم فی ذلک آخرون. دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے. دوسرے حضرات سے مراد ائمہ اربعہ یہاں مراد ہے, اور ان کے علاوہ کچھ اور ائمہ بھی ہیں, لیکن ائمہ اربعہ بطور خاص وہ فرماتے ہیں فلم یروا به بأسا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کھڑے بیٹھ کر نماز شروع کرے تو کھڑے ہو کر رکوع کر سکتا ہے. وکان من الحجۃ لهم فی ذلک. اس بارے میں ان کے پاس باقاعدہ دلیل موجود ہے. وہ دلیل یہ ہے ما حدثنا جو ہمیں بیان کی یونس نے قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدث عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنها وعنهم جو ام المؤمنین ہے انها اخبرته انها لم تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فلما فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حضور علیہ السلام کو میں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا کبھی بھی, جب تک آپ بڑھاپے میں داخل نہیں ہوئے تھے. اور بڑھاپے کے زمانے میں پھر آپ علیہ السلام بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے, قراءت کیا کرتے تھے. رکوع کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے اور چند آیتیں پڑھ لیتے, 30-40 آیتوں کے بقدر, پھر تلاوت کر لیتے, اس کے بعد رکوع کرتے. تو دیکھیں رکوع کھڑے ہو کر کیا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو معاوية عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. یہ دوسری روایت بھی ہو گئی کہ بیٹھ کر نماز شروع کی ہے اور رکوع کھڑے ہو کر کیا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. یہ تیسری حدیث آ گئی ام المؤمنین سے. وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذا الحديث, یہ جو حدیث ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے ہے متعدد اسانید کے ساتھ, اس حدیث میں اس حدیث کا غیر ہے جو عبداللہ بن شقیق نے ام المومنین سے نقل کی. عبداللہ بن شقیق جو روایت کر رہے تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے, اس سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ بیٹھ کر نماز شروع کیے تو کھڑے ہو کر رکوع کرنا جائز نہیں ہے. اور یہاں اسی ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بیٹھ کر نماز شروع کیے تو کھڑے ہو کر رکوع کرنے کی گنجائش ہے. فرماتے ہیں لأن فی هذا, کیونکہ اس روایت میں یہ کہ انه كان يركع قائما, کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر رکوع کیا کرتے تھے, قیام کی حالت میں رکوع کیا کرتے تھے. وہ بھی کب, بعد ما افتتح الصلاۃ قائدا, نماز کو بیٹھ کر شروع کرنے کے بعد. اب یہ دو حدیثیں آمنے سامنے ہو گئی, ام المومنین ہی کی روایت ہے, تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. یہ والی حدیث پچھلی حدیث سے اولا ہے. کون سی حدیث اولا ہے؟ یہ جو ام المومنین کی عروہ ابن زبیر, ہشام ابن عروہ جو ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ کے حوالے سے جو نقل کرتے ہیں ام المومنین سے, یہ والی روایت اولا ہے عبداللہ ابن شقیق کی روایت کے مقابلے میں. وجہ لأن صبره على القعود حتى يركع قائلا لا يدل ذلك على أنه ليس له أن يقوم فيركع قائما. کہتے قعود پر اتنی دیر رہنا کہ رکوع بھی قعود کی حالت میں کرے. اس حدیث سے اتنا پتہ چلا ہے کہ حضور علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے اور بیٹھ کے ہی رکوع کرتے تھے. تو بیٹھ کے رکوع کرنا بیٹھ کے نماز پڑھنے کے اندر جائز ہے کہ قرات بیٹھ کر شروع کی ہے, نماز بیٹھ کر شروع کی ہے, قرات بھی شروع کی, پھر بیٹھ کے ہی رکوع, بیٹھنے کی حالت میں ہی رکوع کریں. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اور یہ جائز ہے. اختلافی مسئلہ یہ نہیں ہے, اختلاف یہ ہے کہ بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر رکوع کرنا جائز ہے کہ نہیں, اور وہاں بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر رکوع کی نفی نہیں ہے. اس حدیث مبارک میں جو عبداللہ بن شقیق نقل کرتے ہیں اس میں تو اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو رکوع بھی بیٹھ کر لیا کرتے تھے,
لیکن بیٹھ کر کھڑے ہونے کی نفی وہاں نہیں ہے۔ بیٹھنے کی حالت میں نماز پڑھ کر بیٹھنے کی حالت میں رکوع کرنے کا ثبوت موجود ہے، بیٹھنے سے کھڑے ہو کر رکوع کی نفی موجود نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ بالکل نہیں چلتا کہ کھڑے ہو کر رکوع کرنا منع ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر رکوع کیا ہے تو تعارض نہیں ہے۔ پہلی روایت جس سے خاموش تھی، دوسری روایت میں اس کا ذکر کر لیا، تو پہلی روایت سے اپنا مسئلہ ثابت ہوا کہ بیٹھنے کی حالت میں نماز شروع کرے، بیٹھنے کی حالت میں رکوع کرے، جائز ہے۔ دوسری روایت نے یہ بتا دیا کہ بیٹھنے کی حالت میں نماز شروع کرے اور کھڑے ہو کر رکوع کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ لأن صبرہ علی القعود، بیٹھنے کی حالت پر صبر کرنا، حتی یرکع، یہاں تک کہ رکوع بھی بیٹھنے کی حالت میں کریں، قائداً، بیٹھنے کی حالت میں، لا یدل، یہ نہیں بتاتا، لا یدل ذلک، یہ چیز دلالت نہیں کرتی علی انہ لیس لہ، کہ نمازی کے لیے جائز نہیں ہے یقوم، کہ کھڑے ہو جائے، فیرکع قائماً، اور کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع کرے۔ وقیامہ من قعودہ حتی یرکع قائماً یدل، اور دوسری روایت نے یہ بتایا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھی اور کھڑے ہو کر انہوں نے پھر رکوع کیا، یہ دلالت کرتا ہے کہ ان لہو، کہ اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ ان یرکع قائما بعد ما افتتح قائدا، کہ کھڑے ہو کر رکوع کرے کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں آغاز کرنے کے بعد۔ فلہذا جعلنا هذا الحدیث اولا مما قبلہ، اس لیے یہ روایت پچھلی روایت سے اولا ہے۔ وهذا قول ابی حنیفہ، کیونکہ اس روایت پر عمل کرنے میں پچھلی حدیث پر عمل کرنے سے محرومیت نہیں ہوتی، لیکن صرف اسی پر اصرار کرنے سے دوسری حدیث پر عمل رہ جائے گا، اور دونوں میں کوئی خاص تعارض ہے بھی نہیں۔ تو فلہذا جعلنا هذا الحدیث اولا مما قبلہ، اس حدیث کو ما قبل کی حدیث سے ہم نے اولا قرار دیا۔ وهذا قول ابی حنیفہ وابی یوسف ومحمد رحمہم اللہ۔ تطوع فی المساجد کا مسئلہ، مسجد کے اندر نفل نماز اور تطوع کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ جی فرما رہے تھے سوال ہے تو سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، یہ جو ہم نے پیچھے ایک باب پڑھا ہے، باب تطوعی باللیل والنہار، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی، کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد 4 رکعات پڑھتے تھے، تو یہ ظہر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعات سنت پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ جی جی، اسی کے بارے میں، اسی کے بارے میں ہے کہ 4 رکعت جو سنتیں ہیں، کیونکہ عرض کیا تھا نا کہ تطوع وہ نماز ہے جو انسان اپنی خوش دلی سے پڑھ سکے، واجب اور فرض کے علاوہ نماز ہے، تو اس میں سنتیں بھی داخل، تو وہ والی سنتیں مراد ہیں جو 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ اب اگلا باب جو ہے کہ مسجد کے اندر، مسجدوں میں تطوع پڑھنے کی صورتحال کیا ہوگی، جائز ہے ناجائز ہے، اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ حدیث پیش کرتے ہیں، تفسیر بھی کریں گے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو المطرف بن ابي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن اسحاق عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في مسجد بني عبد الاشهل، بنو عبد الاشہل کی مسجد میں نماز مغرب کی پڑھی، فلما فرغ رأى الناس يسبحون، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، فرمانے لگے ایھا الناس، یہ والی جو نماز ہے یہ گھر میں ہونی چاہیے، انما هذه الصلاۃ، یہ جو نماز ہے یہ گھروں میں جا کے پڑھو، گھر کی نماز ہے یہ۔ تو پتہ چلا کہ نفل نماز یا تطوع کی نماز جو سنتیں ہیں وہ گھر میں ہونی چاہیے، مسجدوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ مسئلہ نکلتا ہے اس سے۔ وفي قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، گھر میں نماز پڑھتا ہوں میں وہ، اور جو مسجد میں پڑھتا ہوں دونوں میں فرق، فرمایا قد ترى ما اقرب بيتي من المسجد، آپ تو دیکھ رہے ہو نا کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اور میں اس کے باوجود فلا ان اصلی فی بیتی احب الی من ان اصلی فی المسجد الا ان تكون صلاۃ مکتوبہ، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں گھر میں پڑھوں، اس بات سے
کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں سوائے فرض نماز کے، فرض میں مسجد میں پڑھوں گا، نفل اور تطوع گھر میں۔ قال ابو جعفر فذهب قوم نے قوم گئی ہے اس بات کی طرف، تو اس قوم سے منصوری رحمہ اللہ وغیرہ یہ حضرات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان التطوع لا ينبغي ان يفعل في المساجد، مسجد میں مناسب نہیں ہے، الا الذي لا ينبغي تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب والركعتين عند دخول المسجد، ہاں جو مسجد کے اندر جن کا چھوڑنا مناسب پڑھ سکتے صرف وقت ہوتی ہے جن کو تحقیق کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو تطوعات ہیں مسجد میں پڑھی جائے، گھر میں جا کر پڑھی جائے۔ فخالفهم في ذلك آخرون فقالوا التطوع في المساجد حسن، بہترین ہے، البتہ اس سے بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ افضل جو ہے وہ گھروں میں ہے، لیکن مسجد میں پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لا ينبغي بات مناسب نہیں۔ انہوں نے استدلال کیا اس حدیث سے، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال لي العباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ گزاری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہی انہوں نے نماز پڑھی، حتی لم یبق فی المسجد غیرہ، آپ کے علاوہ مسجد میں کوئی بھی نہیں رہا، بعد میں نمازیں پڑھتے رہے اور اتنا پڑھتے رہے کہ سارے لوگ مسجد سے چلے گئے اور نبی علیہ السلام وہاں رہ گئے۔ قال ابو جعفر فهذا يدل على ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نفل کی نماز مسجد میں کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے اور طویل تطوع کی نماز پڑھی ہے، ہمارے ہاں یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انسان کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے، کہ فرض نماز مسجد میں ہے۔ وهذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن رحمہم اللہ۔ وطر کے بعد تطوع کی گنجائش ہے یا نہیں، یہ مسئلہ انشاءاللہ سنت مؤکدہ ہی کو بھی تطوع کہہ سکتے ہیں، تطوع مؤکد نماز ہے، اگر رہ جائے نا تو اس کا وہ گناہ نہیں ہوتا جو واجب کے چھوڑنے کا اور فرض کے چھوڑنے کا ہوتا ہے، اور اس کی قضا بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے تطوع کہلاتی ہے۔ تطوع میں سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نوافل سب شامل ہیں۔